عنوان لکھیے، تبلیغ، تعلیم اور جہاد کی اقسام، ان کی قسمیں۔ روٹی تھا کیا کریں تیار دینا دادا پوچھ کے کی جبری دعا کراؤں گی سارے میں موضوع ختم کرے۔ کیا لکھا جی؟ ان میں ہر ایک کی 4 قسمیں ہیں۔ تبلیغ کی بھی 4 قسمیں ہیں، تعلیم کی بھی 4 قسمیں ہیں، جہاد کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، دعوت و تبلیغ کی 4 قسمیں۔ ہمارے ایک عالم گزرے ہیں مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، پورے بر صغیر کے معروف خطباء میں سے تھے۔ اللہ نے ان کو بڑا جو ہے نا وہ ملکہ عطا کیا تھا، گفتگو کرنے میں بہت ماہر تھے، کلام میں سجا بندی زیادہ کرتے تھے، حدیثیں کثرت سے پڑھتے تھے، اور اپنے اکابر اور بزرگوں کے مسلک کے ترجمان تھے، دین پور شریف کی خانقاہ سے وابستہ تھے۔ وہاں حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمہ اللہ کے ایک داماد تھے مولانا عبد القادر، ان کی قبر بھی ہوئی ہے۔ حضرت سندھی کے بھی وہ استاد تھے مولانا عبد القادر صاحب۔ حضرت سندھی جو یہاں تھے تو ان کے پاس کچھ عرصہ پڑھے تھے۔ مولانا عبدالشکور کے وہ دادا تھے۔ ان کے والد کا نام مولانا عبداللہ تھا، مولانا عبدالشکور دین پوری کے والد کا نام۔ ایک مولانا عبداللہ حضرت درخواست یہ نہیں، وہ مولانا عبداللہ تھے۔ خانپور میں سب سے پہلے بائی سائیکل، وہ جو سائیکل چلائی جاتی ہے، جب یہ آئی تھی تو سب سے پہلے اس مولوی عبداللہ صاحب نے لی تھی، تو وہ عبداللہ سائیکل ہی مشہور تھے۔ کہ نہیں نام سنے ہوئے مولوی عبداللہ؟ اچھا بڑے گروپ پوچھا ہے، نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، توجہ سے بات کو سمجھیں۔ مولانا دین پوری اپنی تقریر میں نا تبلیغ کی جو 4 قسمیں بتاتے تھے، وہ مجھے لفظ پسند آئے ہیں، اس لیے میں وہی آپ کو لکھوا رہا ہوں۔ لکھیے، قولی دعوت، نمبر 2 قلمی دعوت، قلمی دعوت، نمبر 3 قدمی دعوت، نمبر 4 قلبی دعوت، قلب۔ مولانا دین پوری کہتے تھے 4 قاف سے تبلیغ ہوتی ہے، 4 قاف سے۔ کون کون سا؟ قول، قلم، قدم، قلب۔ قولی دعوت یعنی بول کر لوگوں کو دین کی دعوت دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات، حضرت ابو بکر کے، حضرت عمر کے، حضرت علی کے خطبات کا مجموعہ، ہمارے علماء، مبلغین، واعظین، یہ جتنی تبلیغ کرتے ہیں اکثر یہ قول ہوتا ہے، وہ آدمی بولتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب ہے مشارق الانوار، کیا نام بتا رہا ہوں؟ آج کل میرے خیال بہت کم ملتی ہے، لیکن بہرحال ایک اچھی کتاب ہے۔ اس میں سینکڑوں حدیثیں ہیں، بلکہ ہزاروں ہیں، جو صرف قولی حدیثیں ہیں، جو حضور نے فرمایا، حضور کا بیان ہے، وہ حدیث ہے۔ ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام اطعموا الطعام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ قول ہے، حضور فرما رہے ہیں۔ جتنے ارشادات زبان رسول سے نکلے یہ قولی دعوت ہے، دعوت کا پہلا ذریعہ زبان ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ علیحدہ بات ہے کہ کسی بزرگ کا اپنا مشغلہ ہو بیان نہ کرنے کا، اس کا مزاج اپنا ہو نہ بولنے کا، چپ رہنے کا، اس کے اس ذاتی تفرد پر ہمیں تنقید کا کوئی حق نہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ تقریر کرنا، تبلیغ کرنا بس ایسے آوارہ اور لڑکوں کا اور ان کا کام ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، بھائی یہ خاموشی سے مراقبہ کر کے چپ کر کے بیٹھے رہو، یہ کوئی ولایت نہیں ہے۔ تمام اولیاء اللہ مبلغ تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی جب تبلیغ کرتے تھے، بیان کرتے تھے، تو ان کے حلقے سے جنازے اٹھتے تھے، لوگ چیخیں مار کے روتے تھے، تھاڑے مارتے تھے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات کو آپ پڑھیں، 6 جلدیں ہیں، 6 دفتر ہیں، ان کا ایک ایک مکتوب، ان کا ایک ایک واعظ ہے۔ ہمارے تمام اکابرین اپنے اپنے میدان کے شاہ سوار لوگ تھے۔ یہ مقدمہ بہاولپور ہمارے بڑوں نے جو لڑا تھا،
یہ 1935 کی بات ہے۔ مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری اور مولانا ابوالوفا شاہ جہان پوری، مولانا ہمارے کیا نام انور شاہ کاشمیری، یہ سب لوگ ہندوستان سے آئے تھے۔ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، ہمارے حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری یہاں سے اس مقدمے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ جن علماء کا میں نام لے رہا ہوں یہ بڑے زوردار مبلغ تھے، انہوں نے مناظرہ کیا تھا اور مقابلہ کیا تھا۔ تو قولی دعوت، اب آپ نے بھی وہی زبان جو آپ نے 10 سال پڑھی ہے، صرف اس کو آپ نے کھولنا ہے کہ میں نے بیان کیسے کرنا ہے۔ ہم آپ کو کوئی نئی چیز نہیں دے رہے، وہ آپ کی وہ جو لکنت ہے، جو کنجی لگی ہوئی ہے، وہ کھل جانی چاہیے۔ اب آپ بولنے کے ماہر بن جائیں، آپ کا ذہن تیار ہو جائے کہ ہم نے کچھ کہنا ہے۔ دوسری دعوت ہے قلمی دعوت، محفوظ کرنا، لکھنا، لکھ کر بھیجنا۔ ہمارے اکابر نے اس دعوت کو بھی عام کیا ہے۔ جتنی ہماری تصنیفات ہیں، ہمارے بزرگوں کی جتنی کتابیں ہیں، حضرت تھانوی کی 1700 کتابیں ہیں، اکیلا آدمی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا کی سینکڑوں کتابیں ہیں، ان میں سے ایک آپ فضائل اعمال کو دیکھ لیں، ان میں آپ فضائل صدقات کو دیکھ لیں، فضائل حج کو دیکھ لیں۔ موطا امام مالک کی شرح حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نے لکھی تو ایک عرب عالم نے پڑھ کر کہا قد حنف الموطا، اس بابے نے تو امام مالک کو بھی حنفی بنا کے رکھ دی ہے، یعنی اس پہ اتنی کمال کی شرح لکھی ہے اور عربی میں لکھی ہے۔ اس طریقے سے مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ جو مفتی اعظم پاکستان تھے، 200 سے زیادہ ان کی تصانیف ہیں، 250۔ مولانا ادریس کاندلوی کی تصانیف، باقی اور بزرگوں کی، مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات، ان کے خطبات، ان کے مواعظ۔ تو یہ قلمی تبلیغ ہے کہ قلم سے لکھ لکھ کر لوگوں کو دین کی دعوت دو۔ اور وہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضور نے فرمایا تھا اکتبوا لابی شاہ، خطبہ حجۃ الوداع جب ارشاد فرما رہے تھے تو ایک شخص تھا باہر کا دیہاتی، اس نے کہا حضرت میں اپنے دیہات کے لوگوں کو جا کر یہ تبلیغ کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں تم لکھو، جن کو لکھنا آتا ہے، اور اس کو لکھ کے دو، یہ جا کے اپنی برادری کو تبلیغ کریں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ کتاب پڑھو، قرآن کی تفسیر سامنے رکھو، حدیث سامنے رکھو، اس کو پڑھ کر پھر اس پر گفتگو کرو۔ یہ ہے قلمی دعوت۔ تیسری ہے قدمی دعوت، چل کر جانا، جیسے بیچارے تبلیغ والے گشت کرتے ہیں، یہ قدمی دعوت ہے۔ پہلے دور میں ہمارے مشائخ ایسے کرتے تھے، ہمارے دین پر شریف کی کئی جماعتیں ہوتی تھیں، ایک ایک بستی میں وہ جماعت رہتی تھی۔ اب بھی ہمارے موجودہ میاں صاحب اس بڑھاپے اور ضعیف العمری میں دورے کرتے ہیں، مختلف علاقوں میں اپنے مریدین کو پیغام بھیجتے ہیں، پھر ان کے ہاں ایک ایک دن مجلس ذکر ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، اپنے معاملات سامنے رکھتے ہیں۔ یہ قدمی تبلیغ ہے کہ داعی بھی چل کر جائے، صرف لوگ آپ کو سننے کے لیے چل کر نہ آئیں، آپ کو بھی ان کے پاس جانا چاہیے۔ یہ ہمارے گندے ذہن ہے، فلانا آیا ہے جی اس کو کچھ دینا پڑے گا، اس نے آپ سے کچھ مانگا ہے، نہ دیں۔ دیتے ہیں تو آپ ان پر کوئی احسان نہیں کرتے، وہ دین کا کام کر رہے ہیں، تمہیں دین دے رہے ہیں، تم دنیا دے رہے ہو، تم انہیں کیا دے رہے ہو، وہ تمہیں کیا دے رہے ہیں، کبھی یہ سوچا کرو۔ وہ تمہیں وہ دے رہے ہیں جس سے تمہاری دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ تم جو دے رہے ہو اگر وہ اسے صحیح راستے پر خرچ کرتے ہیں تو اس سے بھی تمہاری آخرت بنے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ قدمی دعوت یعنی چل کر دعوت دینا۔ اب تو اللہ جزائے خیر عطا کرے، ریمنڈ والے پرانے بزرگوں کو، حاجی صاحب رحمہ اللہ ان حضرات نے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس، انہوں نے سال سال کی پیدل کی جماعتیں چلائیں۔ ایک جماعت ہے جناب سکھر سے چلی ہے ملتان تک، سال میں پیدل چلیں گے، اور وہ یہ ریلوے لائن جا رہی ہے، ایک لائن کے ادھر ہے ایک ادھر ہے، روزانہ 2 میل 3 میل 1 میل کا سفر کرتے ہیں، اگلی بستی میں جاتے ہیں، 3 دن وہاں جماعت ٹھہرتی ہے، وہاں پر گشت کرتے ہیں، ساتھیوں کو جوڑتے ہیں، ہر 10 15 20 دن کے بعد دوسری جمعرات کو کسی جگہ اکٹھے جوڑتے ہیں، پھر ایک وہاں ان کا جوڑ ہوتا ہے، اس میں سب کو جمع کرتے ہیں، اس طریقے سے وہاں تک دعوت چلتی ہے۔ یہ پچھلے دنوں سیلاب آیا تو میں نے اس وقت ریونڈ کے بزرگوں سے بھی درخواست کی، اور الحمدللہ وہ جماعتیں چل رہی ہیں۔ جن جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے، کوہ سلیمان کے دامن سے لے کر آپ کے یہاں راجن پور اور یہ ظاہر پیر چاچڑان کی اس پٹی تک، دریا کی پرلی سمت بھی اورلی سمت بھی، اور اس کوہ سلیمان میں جہاں سیلاب آیا اس کے پہاڑی حصے میں بھی، اس کے میدانی حصے میں بھی پیدل کی جماعتیں چل رہی ہیں۔ یہ قدمی دعوت ہے، چل چل کر دین کی دعوت دی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ داعی کے قدم بھی دعوت ہوتے ہیں، کہ وہ جب چلتا ہے اس کے کیوں کہ اس کا وجود شریعت کا مظاہرہ ہوتا ہے، سر پر پگڑی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، ٹخنوں سے اوپر شلوار ہے، نگاہ نیچے ہے، چل رہا ہے تو آداب سامنے رکھ کر، کسی کی دکان کو کاروبار کو یوں آنکھیں پھاڑ کے نہیں دیکھتا۔ اب یہ جب چلتا ہے، ہاتھ میں ذکر تسبیح ہے، ذکر کر رہا ہے، یا 2 چل رہے ہیں تو ایک دوسرے کو دین کی باتیں سیکھتے سکھاتے ہوئے جا رہے ہیں۔
اب یہ وہ قدم ہیں جنہیں دیکھ کر کافر بھی کہتا ہے یار یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کس طرز کی زندگی گزارتے ہیں، ان کو دیکھ کر اتنا اطمینان آ رہا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کتنا اطمینان آئے گا۔ اس لیے یہ قدمی دعوت ہے۔ اور چوتھی ہوتی ہے قلبی دعوت۔ وہ کیا ہے کہ کہتے کچھ نہیں، یہ اہل اللہ کا ایک اعلیٰ مقام ہے، لیکن دل کی توجہ اس پہ ڈال دیتے ہیں کہ اس پہ توجہ ڈالی اس کا کام بن گیا۔ ہمارے یہاں قریب ایک بستی ہے ڈاہران، میرے سسر تھے مولانا ابوالخیر رحمہ اللہ، حضرت درخواستی کے پہلے سال کے شاگردوں میں سے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم بڑے سخت مزاج لوگ تھے اور دین پر والے پیروں کے دشمن تھے، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ تو ایک آدمی لے گیا کہ چلو تو چل کے یار دیکھ تو صحیح، تیرا دل کرے تو ہمارے پیر سے بحث کرنا، مسئلے پوچھنا۔ وہ جا کے مجلس سے ذکر میں بیٹھ گئے، حضرت دیکھ رہے تھے، ہمارے حضرت میاں صاحب کا بھی مزاج ایسے اور بڑوں کا بھی یوں ذکر کرتے کرتے نا یہ ایسے کر کے دیکھتے ہیں، سب پہ نظر ڈالتے ہیں، یہ اصل دل کی نظر ہوتی ہے، توجہ۔ تو جو ساتھی لے گیا تھا نا اسے یوں دیکھ کے کہا شکار اچھا لے آئے ہو، نظر ڈالی، کہا شکار اچھا لے آئے ہو، اتنا کہا۔ جب ذکر ختم ہوا، دعا ہوئی، تو حضرت نے اس کی طرف یوں دیکھا تو وہ آدمی اٹھا اور کہا کہ چلو مل لیں۔ آ کے وہ ملے ہی کیا تھا کہ پھر وہ دین پر کئی ہو کے رہ گیا، ساری زندگی وہاں گزار دی۔ تو یہ بزرگوں کی دل کی توجہ ہوتی ہے۔ ہمارے مولانا خان محمد صاحب کنیا شریف والے رحمۃ اللہ علیہ، بڑا عرصہ میں نے ان کے ساتھ مختلف مقامات پر اللہ موقع دیتے تھے، زیارت کا، خدمت کا، ان کے سامنے گفتگو کا۔ 2-2 3-3 گھنٹے بس یوں کر کے بیٹھے رہتے تھے، لوگوں کے عقدے حل ہو جاتے تھے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتے تھے، بڑی مختصر سی بات کرتے تھے۔ کوئی بہت زیادہ کچھ کہتا تو اتنا کہتے اللہ چنگی کرے سی، ان کی خاص زبان ہوتی تھی وہ میاں والی کی سرائکی سے ملتی جلتی ہے، یعنی اللہ بہتری کریں گے، بھائی اتنا ہی کہنا اور دعا کر دینی۔ یہ دل کی بات ہوتی ہے، یہ دل کی توجہ۔ یہ وہ توجہ ہے جو حضرت عمر بن خطاب کے لیے حضور نے دعا مانگی تھی تو صبح کلمہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ وہ جو ابو ہریرہ نے جا کے کہا تھا کہ امی آپ کی شان میں نازیبہ جملے کہتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، حضور نے ہاتھ اٹھائے اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اتنا کہنے کی دیر تھی، ابھی وہ چہرے پہ ہاتھ پھرے نہیں، ابو ہریرہ دوڑ پڑے گھر کی طرف۔ بھئی کہاں؟ فرمایا دیکھنے جا رہا ہوں، میں پہلے پہنچتا ہوں یا نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے؟ تو جا کے دیکھا کہ والدہ نے کپڑے تبدیل کیے ہوئے ہیں، بالوں سے پانی گر رہا ہے، دروازہ کھول کے کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابو ہریرہ واپس دوڑے، کہا بیٹے خوشی نہیں ہوئی کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کہا امی یہی تو دیکھنے آیا تھا کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا نبی کی دعا پہلے پہنچتی۔ اگر داعی صاحب عمل ہو تو اس کی توجہ ہی بڑے کام کر دیتی ہے۔ یہ وہ دعوت ہے جو قلبی دعوت ہے، دل کی توجہ۔ اس لیے صرف زبانی جمع خرچی کے واعظ، تقریر، لفاظی اشعار نہیں، دل سے یہ کہو میرا زندگی بھر 40-45 سال کا عرصہ میرا واعظ و نصیحت کا گزرا ہے، میرا اپنا ایک مزاج ہے، اور یہ ہے ان بزرگوں کا صدقہ، ان کی دعاؤں کا نتیجہ۔ کسی دعوت پہ، بیان پہ جانے سے پہلے اللہ سے میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میرے دل میں وہ الفاظ ڈال دے جو ان کی ضرورت کے ہوں، ان کے مزاج کے مطابق ہوں، جس سے ان کو فائدہ ہو، ان میں نفرت نہ ہو۔ کل میں جس جگہ پر تھا آپ حیران ہوں گے، وہاں صبح ملتان کے ایک بہت بڑے پیر صاحبان ہیں، وہ آئے ہمارے خلاف جلسہ کرنے کے لیے، اور وہ 10 سے 12 بجے تک انہوں نے وہاں جلسہ کیا، جو کچھ کہنا ہوگا ہمارے خلاف خوب کہا۔ اس میں ساری باتیں انہوں نے وہاں یہی کی کہ نبی کو نہیں مانتے، نبی کی شان کو نہیں مانتے، نبی کو فلاں کہتے ہیں، اپنے جیسا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ مجھے انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ کیا کہہ گئے۔ اللہ کی قدرت ہے، میں نے اپنی عادت کے مطابق نماز پڑھی، دعا مانگی، میں سٹیج پہ چلا گیا۔ میں نے اس میں ایک عنوان بیان کیا کہ شب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 مقام حضور کی شان کے ظاہر کیے۔ آپ بیت المقدس میں آخر میں آئے تو ایک مقام آپ کا ظاہر ہوا کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، عقیدہ ختم نبوت پر میں نے وضاحت کی۔ مصلی پر آپ آگے آئے تو آپ امام الانبیاء ظاہر ہوئے، پھر آپ کا مقام امامت میں نے بیان کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب نبیوں نے کلمہ پڑھا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو حضور نبی الانبیاء بنے۔ چوتھی چیز بیان کی کہ جب وہ تقریریں ہو گئیں نبیوں کی اور حضور نے آخری خطاب فرمایا تو حضرت سیدنا ابراہیم نے کھڑے ہو کر کہا مبارک ہو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان کمالات کی وجہ سے تم سب کے سردار بن گئے ہیں، تو سید الانبیاء کا اعزاز۔
اب یہ ایسی باتیں تھیں جو مجھے کوئی تصور نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ گئے ہیں، لیکن انہوں نے جتنی باتیں کی یہ ان کا رد ہی تھا سارا، کہ وہ کہتے ہیں یہ نبی کو یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، یہ تو جتنی یہ باتیں یہ کہہ کے گیا تو اتنی کوئی اور کہتے نہیں ہیں۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ قلبی توجہ ہوتی ہے۔ تو دعوت و تبلیغ کی 4 قسمیں ہیں: قولی دعوت، بول کر دعوت دینا، قلبی دعوت، لکھ کر دعوت دینا، قدمی دعوت، چل کر دعوت دینا، قلبی دعوت، دل کی توجہ ڈال کر دعوت دینا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے مولانا خان محمد صاحب کو کسی نے ایک دفعہ کہا، حضرت کچھ تو فرما دیں، وہ چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے نا ایسے کر کے، اسے کچھ تا آکھو، بلکہ بعض لوگ کہتے تھے چپ شاہ پیر ہے، بھئی بولتے ہی نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا میری خاموشی سے جس کو فائدہ نہیں ہوتا اس کو میرے بولنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جو میری اس توجہ کو فائدے مند نہیں سمجھتا اس کے سامنے میں تقریر بھی کروں تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں جی، اگلی قسمیں لکھ لو، پھر میرے خیال ہے آج پہلا دن ہے، تھوڑے ہی لکھوائیں آپ کو، زیادہ نہ ہو۔ لکھیں گے؟ ہاں، یہ تینوں چیزیں پوری ہو جائیں جی، تعلیم، تبلیغ، تعلیم اور جہاد۔ تعلیم کی 4 قسمیں یہ قرآن کے ایک آیت میں ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ پہلی قسم تلاوت آیات، تعلیم کی پہلی قسم تلاوت آیات، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ تلاوت آیات میں یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کے ادائیگی تلفظ کو سیکھا جائے، ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا واجب ہے، ورنہ معنی کی تبدیلی آ گئی تو کفر لازم ہوگا۔ دوسری تعلیم، تعلیم کتاب، کہ قرآن مجید کے الفاظ تو آپ نے تلاوت میں سیکھ لیے، اب کتاب کی تعلیم کا معنی ہے کہ قرآن کا معانی اور مطالب سیکھنے چاہیے حدیث کی روشنی میں۔ تیسری تعلیم، تعلیم حکمت، تعلیم حکمت، تعلیم حکمت میں 3 چیزیں شامل ہیں: حدیث، سنت، فقہ۔ فقہی مسائل بیان کرنا بھی حکمت، حدیث کو بیان کرنا بھی سنت، حدیث سے مستنبط مسائل اور سنتیں بیان کرنا یہ بھی حکمت۔ حکمت میں موقع شناسی، مزاج شناسی اور مردم شناسی بھی ہے، کہ آدمی موقع کو دیکھے یہ بات کہنے کا موقع ہے کہ نہیں۔ ایک آدمی دوائی لے رہا ہے، اس کی بیوی بیمار ہے، وہ پریشان کھڑا ہے، اور تم اسے پکڑ کے کہتے ہو پہلے میری گال تو سن، مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے، چلو، یہ موقع نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ دعا کر دیں، اللہ آسان فرمائے، اسے بھائی مختصر سا کہہ کے دیکھیں بھائی ہم تو یہاں مہمان آئے ہوئے تھے، اللہ آپ کو صحت عطا کرے، اللہ موقع دے دے تو ضرور تشریف لائے، بس۔ مزاج شناسی، اس آدمی کا مزاج کیا ہے، یہ بات سمجھے گا، کھانے پر بلائیں تب سمجھے گا، اس سے وقت اور مانگیں یہ اس وقت دے پھر اس کو ملے تب سمجھے گا، یہ موقع شناسی ہوتی ہے۔ مزاج شناسی، ماحول شناسی، موقع شناسی، یہ ساری چیزیں۔ مردم شناسی بھی ہوتی ہے کہ بندوں کے چہرے پڑھو، یہ عالم ہے اس سے کیسی بات کرنی ہے، یہ طالب ہے اس سے کیسی بات کرنی ہے، یہ جاہل ہے اس سے کیسی بات کرنی ہے۔ ہمارے عزیز تھے بھائی محمد عبداللہ، یہاں دین پور میں دفن ہے، تبلیغی مرکز میں رہتے تھے۔ ایک جگہ ہم گئے تو ایک آدمی ملا، اس کے اونٹ بڑے تھے، ان کا ایک عزیز ہے یہاں آتا رہتا ہے ماہر سلیم، بلکہ آج پہلے دن کا کھانے کی ضیافت بھی ان کی طرف سے آپ کو ہے۔ تو وہ سارے اونٹوں والے ہیں، اونٹ کا چراتے ہیں اور ان کے لڑاتے ہیں اور اونٹوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ تو اب یہ بھائی عبداللہ ان کو تبلیغ کی دعوت دے رہا تھا۔ پہلے تو اس نے آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ نا اونٹوں کی باتیں کی۔ اچھا والو روہی دا راجہ جڑا وہ اونٹ کیسا ہے، وہ جو فلانی قسم کا اونٹ ہے اس کے، میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یار اونٹوں کا علم تم نے کہاں سے پڑھا؟ اس نے کہا تبلیغ نے سکھایا ہے، یعنی مزاج کی بات ہے۔ دکاندار کے ساتھ آپ بیٹھیں تو اس کے مزاج کو پرکھیں، اس سے کاروبار کی باتیں کریں، جب وہ خوش ہو جائے آپ کے ساتھ اپنی باتیں سنا کے اب اپنی بات اس کو کریں، یہ حکمت ہے۔
چوتھی تعلیم تزکیہ نفس. بری اور گندے اخلاق اور عادات سے اپنے آپ کو پاک کرنا. برے اور گندی عادات سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اس کو تزکیہ اور تصوف کہتے ہیں. یہ جو ہمارے اہل اللہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ بھی یہی سکھاتے ہیں، تصوف. لکھ لیا جی تزکیہ. وَيُزَكِّيهِمْ قرآن مجید کی جو آیت ہے یہ تزکیہ سکھاتی ہے. اس سے مراد وہ اخلاق ہیں جو اخلاق رذیلہ ہیں، ناشکری، بدعملی، بے صبری، عجب، تکبر، استغنائیت، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، دوسرے کو اہمیت نہ دینا. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو تصوف کے منافی ہیں. تصوف میں اپنے آپ کو آدمی جتنا مٹائے اتنا باکمال بنتا ہے. اب جہاد کی 4 قسمیں لکھیں. آج پھر چھٹی کرتے ہیں، صوفی صاحبہ تو تھکے بیٹھے. قولی جہاد. قولی جہاد وہ آپ بھی کر سکتے ہیں. قولی جہاد کیا ہوتا ہے کہ کسی نے دین پر زبان سے حملہ کیا ہے تو آپ اس کا جواب زبان سے دیں. مثلا کسی نے حدیث کے ماننے کا انکار کیا ہے تو اب آپ حجت حدیث پر دلائل تیار کریں اور جا کر اس کو حدیث کو بیان کریں اور اس کی اہمیت بتائیں، اس کی حجیت بیان کریں. تو یہ آپ نے جہاد کیا ہے. تبلیغ بھی ہو گئی، لوگوں کو تعلیم بھی ہو گئی، آپ کا جہاد بھی ہو گیا. یہ ہے قولی جہاد. دوسرا قلمی جہاد. دشمن جس راستے سے آتا ہے نا اسی راستے سے جواب دینا چاہیے. کسی نے دین کے کسی مسئلے کے خلاف کتاب لکھ دی ہے، مثال کے طور پر کسی بے وقوف نے کہا مدرسوں کی کیا ضرورت ہے، خود بخود قرآن پڑھو، کتاب پڑھو، کیا ضرورت ہے کسی مولوی کے پاس جانے کی، کسی پیر کے پاس بیٹھنے کی، جا کے دین سیکھنے کی. اس پر اس نے جناب کتاب لکھ دی ہے. اب آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ اس کی اہمیت پر کتاب لکھیں کہ مساجد سے کا کیا فائدہ ہے، مدارس کا کیا فائدہ ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، 15 صدیوں میں ان نے محنت کیا کی ہے، ان نے کام کیا کیا کیے ہیں، ان نے تبلیغ کیسے کی ہے. یہ آپ اس کا جواب دے رہے ہیں. یہ قلمی جہاد ہے. تیسرا ہے مالی جہاد. دشمن جب مال خرچ کر کے آپ کی مخالفت کرے تو آپ اپنا مال خرچ کر کے دین کی معاونت کریں. وہ مال خرچ کر کے قادیانی بناتے ہیں. ہمارے یہاں گڑی اختیار بخار میں ایک مولانا تھے عبد المنان صاحب، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے کچھ عرصہ پہلے. ان کے بیٹے ہیں، اب وہاں ان کا مدرسہ ہے. ان کا ایک لڑکا ہوتا تھا عبد الصبور اس کا نام تھا. یہاں خانپور میں مغزر عبداللہ بن مسعود کا فارغ التحصیل تھا، حضرت درخواستی کے پاس پڑھتا رہا. ہمارے ساتھ بھی اس کا تعلق تھا. دولت پر سفن، یہ آپ کے سکھر سے اور آگے حیدرآباد سے پہلے درمیان میں آتا ہے. دیکھیے چلو کبھی جانا دیکھا نا. وہاں ایک بڑی مسجد کا خطیب اور امام تھا. اس نے اس زمانے میں مجھے بلوایا تھا وہاں پر. اس وقت میں ینگ تھا، نوجوان تھا. وہاں کسی قادیانی کے ہتھے لگ گیا. قادیانی نے اسے گمراہ کیا. آخر قادیانی ہو گیا، مسجد مدرسہ چھوڑ گیا. پھر وہ چناب نگر میں رہا اور ان کا مربی بنا رہا. اب وہ انہوں نے اس کو جو لالچیں دیں، زمین، پیسہ، مال، عورت، یہی چیزیں شرارت کا باعث بھی ہیں، جھگڑے کا باعث بھی ہیں اور ایمان کے ضیاع کا باعث بھی ہیں. زر، زن، زمین. زر پیسہ، زن عورت، زمین رقبہ. کسی کو دولت مل جائے وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے. کسی کو عورت مل جائے، اس لیے شریعت نے منع کیا ہے نا کہ غیر مسلموں کی عورتوں سے نکاح نہ کرو، کہ اس کی وجہ سے آپ بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے دولت کسی کے پاس ڈھیر آ جائے تو اس کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے. تو وہ قادیانی بنا جی. ایک مرتبہ بڑے عرصے کے بعد مجھے یہاں پھر عبداللہ بن مسعود میں ملا. میں نے نہ دیکھا کہ یہ آدمی کہیں دیکھا ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں تھی اس کی. تو مجھے مل کے کہتا ہے مولانا عبد الکریم ہوں. میں کہ جی کیا حال ہے، ٹھیک ہو، میں فلانا ہوں.
اور میں ہاتھ تو اسے دے چکا تھا، پھر بڑا میں پچھتایا، میں نے کہا یہ تو بدبخت قادیانی ہے۔ تو کیسے آئے وہ؟ کہنے لگا اپنے باپ سے اپنی جائیداد کا حصہ لینے آئے، حالانکہ کافر ہونے کے بعد تو جائیداد کا تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ خیر مولانا بہت زبردست آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ حضرت میاں عبدالہادی دین پوری کے مرید تھے مولانا، اس کے والد جو تھے مولانا عبدالمنان صاحب، ان کی وفات بھی اسی وجہ سے آئی تھی کہ اس کے غم میں وہ بڑے پریشان تھے۔ اس نے پھر اپنے ایک بھانجے کو قادیانی بنایا۔ پھر مولانا عبدالمنان صاحب نے وہ پتہ چلا کہ وہ فلاں جگہ آیا ہوا ہے، تو حضرت نے نا جی چھرا تیز کیا، کلہاڑی اٹھائی کہ میں جا کے اس کو مار دوں۔ پھر وہ پتہ چلا کہ وہاں سے بھاگ گیا ہے، تو یہ پھر ان پہ نہ، جس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا اور بیچارے فوت ہو گئے۔ ہم جنازے پہ بھی گئے تھے، بہت بڑا جنازہ تھا، نیک صالح عالم تھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دولت ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو کافر بناتے ہیں۔ اب جہاد یہ ہے کہ مسلمان اپنی دولت خرچ کر کے غریبوں کو دین کے قریب لائیں تاکہ یہ غیر مسلم نہ بنے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی دولت مند ہے، دنیا دار ہے قادیانی، وہ کسی کو دولت دے کے قادیانی بناتا ہے، تم جاتے ہو بس میں اس کو قتل کرتا ہوں مارتا ہوں، تو دوسرے دن حکومت تمہیں پھانسی لگا دے گی۔ جس طرز سے جس طریقے سے کفر حملہ کرتا ہے تم اسی طریقے سے جواب دو۔ وہ زبان سے حملہ کرتا ہے تم زبان سے جواب دو، وہ قلم سے حملہ کرتا ہے تم قلم سے جواب دو، وہ مال سے حملہ کرتا ہے تم مال سے جواب دو۔ اور آخری جہاد ہے جہاد بالسیف، وہ ہے غیر مسلموں کے ساتھ لڑنا، وطن کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، قوم اور ملک و ملت کی حفاظت کے لیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا امیر ہو، آپ کی اسلامی سلطنت ہو، حاکم حکم دے تو لڑو، نہیں حکم دیتا تو جو فوج ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے، عام آدمی کی نہیں ہے۔ جہاد بالسیف۔ کتنی قسمیں ہو گئیں جی؟ ماشاءاللہ۔ یاد رکھیے تبلیغ، تعلیم اور جہاد میں اصل تعلیم ہے۔ اصل کیا ہے؟ تعلیم ہے۔ تبلیغ بھی تعلیم کے تابع ہے، جہاد بھی تعلیم کے تابع ہے۔ تعلیم کے بغیر تبلیغ فتنہ ہے، اور تعلیم کے بغیر جہاد فساد ہے۔ علم نہیں ہے اور ویسے مجتہد بن کر تم تلوار اٹھاؤ اور کالی پگڑی باندھ لو اور سمجھو کہ میں مجاہد اسلام ہوں، تو آپ فساد کر رہے ہیں، جہاد نہیں کر رہے۔ علم کے بغیر جہاد ہوگا تو، اور آپ کو دین کا پتہ ہی نہیں، دین آپ نے سیکھا ہی نہیں، 4 دن کسی سے روزے پہ چلے گئے تو اب آپ کسی مولوی کو جا کر بتانا شروع کریں، مول صاحب اپنی وقت زندگی تو نے ضائع کر دی، یہاں بیٹھ بیٹھ کے پڑھا کے سے روزے لگا لیتے، چلو تمہاری آخرت تو بن جاتی۔ تو یہ تم فساد پھیلا رہے ہو۔ اس لیے یاد رکھو کہ تعلیم کے بغیر تبلیغ فتنہ، تعلیم کے بغیر جہاد فساد ہے۔ تو اصل زندگی وہی تبلیغ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی تبلیغ، مدنی جہاد، مکی اور مدنی میں قدر مشترک وہ آپ کی تعلیم۔ آپ نے مکے میں دار ارقم کا مدرسہ، وہ جو حضرت سیدنا زید بن ارقم کا گھر تھا، اس مدرسے کو آپ نے اپنا گھر کو ادارہ بنایا، اور مدینہ طیبہ میں اصحاب صفا کا چبوترا تھا جہاں آپ پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے، پڑھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ ایک چٹ آئی ہے 2 آدمیوں کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ ایک تو ہمارے جس دوست نے آج آپ کی ضیافت کی ہے ان کے لیے دعا کریں گے۔ دوسرا UK کی ایک خاتون نے پیغام بھیجا ہے، باجی طاہرہ منیر ان کا نام ہے، وہ بیمار ہیں، ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کے گھر کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور محترم جناب آصف نور صاحب لاہور سے ہیں، اور وہ ان کے کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، ان کے فیملی میں بھی کچھ مریض ہیں، ان سب کے لیے دعا کرنی ہے کہ وہ لوگ آپ حضرات پر اعتماد کر کے آپ کو پیغام دعا بھیج رہے ہیں، تو آپ حضرات دل سے ان کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے معاملات آسان فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دین، دنیا، آخرت کی خیروں سے بالا مال کریں۔ آج پہلا دن ہے، ابتدا ہے۔ ابھی جن ساتھیوں کے داخلے رہتے ہیں وہ ابھی کھانے کے بعد، ابھی 12 بجے انشاءاللہ دسترخوان لگ جائے گا، آپ کے کھانا تیار ہے تو کھانا ہوگا۔ کھانے کے بعد پھر آپ حضرات جن کے داخلے نہیں تو وہ آپ مفتی صاحب کو مل لیں گے، داخلہ کرا لیں گے، پھر آرام فرما لیں گے۔ ظہر کی نماز میرے خیال ہے 2 بجے ہو رہی ہے، ظہر 2 بجے ہوگی۔ ظہر کی نماز کے بعد پھر انشاءاللہ 5 بجے تک اگلا سلسلہ آپ کا چلے گا۔ وہ حضرت مفتی صاحب آپ کو کتابیں بھی دیں گے، عنوانات بھی دیں گے، اس کی تیاری بھی کرائیں گے۔ اور آج جو میں نے پڑھایا ہے، اگر کوئی دوست ان میں سے کچھ حصے کر کے مثلا یہی ایک تقریر کر دے کہ ہر نبی نے 3 کام کیے، دعوت و تبلیغ، تعلیم و تعلم، جہاد و قتال،
تبلیغ کیا ہے، تعلیم کیا ہے، جہاد کیا ہے، ان کی قسمیں کیا ہیں، یہ آپ کی ایک تقریر ہے۔ اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ ایک اہم گویا منصب ہے۔ اس علم کو سیکھنے کا مقصد کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس پر آپ مستقل ایک تقریر بنا سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے 2-3 چیزیں آپ کو بتائی ہیں، اگر اس میں سے آپ کوئی تیاری کرنا چاہے تو بے شک اپنے لکھے ہوئے سے تیاری کر کے اس کو اپنے لفظوں میں رات کو بیان کریں، اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی تبلیغ۔ اور آج پہلا دن ہے، جس کو جو آتا ہے وہ ہمیں سنائے گا، کل سے پھر ہماری مرضی سے سنیں گے۔ جو ہم مضمون دیا کریں گے اس کی آپ تیاری کریں گے۔ اللہ سب کی حاضری کو قبول کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافات الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاة من النار۔ یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت المیسر لکل عسیر انک علی کل شیء قدیر۔ جیسے آپ ہیں ایسے یہ سامنے بڑا حال ہے، اس میں ہماری بچیاں بھی اس کے آپ کے اس دورے میں شریک ہوتی ہیں۔ ہر سال شہر کے کچھ آتے ہیں، کچھ دینی مدارس کی بچیاں آتی ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے علم میں، حافظے میں، ذہانت میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ان کی حاضری کو قبول و منظور فرما، جو ہم نے کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے سفر کو مقبول فرما، منظور فرما۔ اے اللہ بالخصوص جن نے دعا کے لیے کہا ہے اور ان کے میں نے یہ تذکرے کیے ہیں، بھائی عاصم نور صاحب، اسی طریقے سے محترمہ طاہرہ منیر صاحب، اے اللہ ان کی تمام مشکلات آسان فرما۔ بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، رزق کے معاملات آسان فرما، خیر و برکت کا ذریعہ فرما۔ ہر وہ کام کرا جس سے تو اور تیرا حبیب راضی ہوں، تمام ان کاموں سے محفوظ رکھ جس سے تو اور تیرا حبیب ناراض ہوں۔ اے اللہ ان علماء کی خدمت میں جتنے ہمارے ساتھی طلباء اور ہمارے عزیز کام کر رہے ہیں، ان کی کاوشوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو اس میں حصہ ڈال رہے ہیں ان کے اس تعاون کو منظور فرما، دین دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب کر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔